ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ کے حوالے سے سب سے بڑی خبر اس وقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے نارتھ غزہ میں رہنے والے 11 لاکھ فلسطینیوں کو یہ علاقہ خالی کر کے غزہ کے ساؤتھ ایریا میں جانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف حماس نے اقوام متحدہ نے اس فیصلہ کی شدید تنقید کی ہے۔ حماس نے غزہ پٹی کے تمام شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں برقرار رہیں اور اس علاقہ کو خالی نہ کریں۔ سب سے بڑا سوال یہ کہ آخر اسرائیل نے نارتھ غزہ کو خالی کرانے کا حکم کیوں جاری کیا ہے اور اس کے لیے صرف 24 گھنٹے کا ہی وقت کیوں دیا ہے؟ کہ اسرائیل کا مقصد ہے غزہ پٹی کا پوری دنیا سے رابطہ ختم کرنا، کیونکہ جیسے ہی نارتھ غزہ خالی ہو جائے گا، ساؤتھ غزہ میں تمام لوگ جا کر آباد ہو جائیں گے، تو مصر سے جو اس وقت غزہ پٹی کا رابطہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور مصر کے ذریعے ہی پوری دنیا سے امداد پہنچ پاتی ہے غزہ پٹی میں۔ تو اس کے بعد یعنی جب تمام لوگ غزہ کے ساؤتھ ایریا میں چلے جائیں گے تو غزہ پٹی کا رابطہ صرف اسرائیل سے رہ جائے گا، یا پھر اس کے ایک جانب سمندر رہے گا۔ یہ مقصد اسرائیل کا، یا پھر اسرائیل اپنی زمینی فوج کو بھیجنا چاہتا ہے، اسرائیل حماس کے تمام ٹھکانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، یا پھر اسرائیل غزہ پٹی پر ایک مرتبہ پھر مکمل قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہے اسرائیل کا، یہی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اگر اسرائیل کی زمینی فوج غزہ پٹی میں جاتی ہے تو کس کا زیادہ نقصان ہوگا، کس کو زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حماس کی طرف سے واضح بیان سامنے آیا ہے کہ اگر اسرائیل کی زمینی فوج غزہ پٹی میں آتی ہے تو ہم اس کی بھی مکمل تیاری کر چکے ہیں اور یہ جنگ جیتنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ اس پورے معاملے پر جو انٹرنیشنل تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل کی زمینی فوج حماس کو ختم کرنے کے لیے غزہ پٹی میں داخل ہوتی ہے تو حماس سے زیادہ نقصان اسرائیل کا ہوگا، اور اس وجہ سے ہوگا کیونکہ جب اسرائیل کی زمینی فوج غزہ پٹی میں داخل ہوگی تو جو لڑائی ہے وہ ڈور ٹو ڈور لڑائی ہوگی، ایک شخص دوسرے کو مارے گا، اور اس صورت میں اسرائیل کا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ اسرائیل کے جانکار بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے 2 لاکھ ریزرو فوج کو اس کام کے لیے تعینات کر دیا ہے، جن کو زمینی سطح پر اتارا جائے گا اور غزہ پٹی کے ایریا میں داخل ہو جائے گا۔ یہ فوٹیج بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے اپنے ٹینکوں کو غزہ پٹی سے متصل سرحد پر بھیجنا شروع کر دیا ہے، لیکن کیا واقعی میں اسرائیل اپنی زمینی فوج کو غزہ پٹی میں بھیجے گا؟ اس حوالے سے کنفرم خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ جو ایکسپرٹ ہے، جو اس پورے جنگ کے ماہرین ہیں، ان کا یہی کہنا ہے، الجزیرہ میں کئی لوگوں کا تجزیہ بھی سامنے آیا ہے کہ اگر اسرائیل کی زمینی فوج غزہ پٹی میں جاتی ہے تو بھلے ہی 2 لاکھ فوج کی تعداد ہو، لیکن نقصان زیادہ اسرائیل کی آرمی کا ہوگا، اسرائیل کی حکومت کا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں لڑائی ڈور ٹو ڈور ہوگی، آمنے سامنے کی لڑائی ہوگی، اور حماس اس لڑائی کو اور آسانی سے جیت سکتے ہیں، اور اسرائیل کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ نقصان کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ابھی جو اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے غزہ پٹی پر تو وہ ایئر اسٹرائک کے ذریعے ہوتا ہے، جنگی جہازوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور حماس کے پاس ابھی تک وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے، ان کے پاس وہ اس طرح کا دفاعی نظام نہیں ہے جس سے وہ اسرائیل کے جہازوں کو تباہ و برباد کر سکے، فضا میں اس کو مار گرائے۔ اس لیے جو اسرائیلی جنگی طیارے ہیں وہ آسانی سے جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی بلڈنگ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بم گرا کر ان کو مار دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صرف پچھلی ایک رات میں اسرائیل نے 750 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں 500 سے زیادہ عام شہریوں کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور اب تک 1700 سے زیادہ بے گناہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، 450 بچے شامل ہیں، تقریباً 300 کے قریب خواتین شامل ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے بھی 1300 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو دنیا بھر کے جو ایکسپرٹ اور تجزیہ نگار ہیں اس بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ زمینی سطح کی لڑائی ہوگی تو زیادہ نقصان اسرائیل کا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے خبر تو ضرور آ رہی ہے کہ اسرائیل اپنی آرمی کو اتارے گا، غزہ پٹی میں بھیجے گا، لیکن ابھی تک غزہ پٹی میں اسرائیل نے اپنی آرمی کو نہیں بھیجا ہے۔ CNN کے ایک رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ دراصل اسرائیل غزہ پٹی کے عوام میں خوف پیدا کرنا چاہ رہا ہے، دہشت پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ زمینی سطح پر اس کی آرمی غزہ پٹی میں گھسے، کیونکہ اسی کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری طرف اس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ لبنان کی سرحدوں سے حزب اللہ اس پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اسرائیل بہت محتاط ہو کر فیصلہ کرے گا۔
اسرائیل کا اس وقت بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہاں ٹینک کو بھیجا جائے اور ایک خوف پیدا کیا جائے تاکہ لوگ اس علاقہ کو خالی کر دے، اور جب یہ علاقہ خالی ہو جائے گا تو حماس کا اور غزہ پٹی میں رہنے والے لوگوں کا پوری دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے گا، وہ صرف اسرائیل کے رحم و کرم پر ہوگا۔ ابھی جو مصر سے رابطہ ہے غزہ پٹی کا، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہی بنیادی مقصد ہے، اس لیے اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ جو نارتھ غزہ میں فلسطینی رہتے ہیں وہ ادھر سے ادھر چلے جائیں۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، کیا سچ میں اسرائیل اپنی زمینی فوج کو غزہ پٹی میں نہیں بھیجے گا، یا اسرائیل محض خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ویسے القسام بریگیڈ کا واضح بیان سامنے آیا ہے کہ وہ ہر طرح کے مقابلہ کے لیے تیار ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے 7-8 دنوں میں اس کا ہی پلڑا بھاری رہا ہے، اور اگر زمینی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں بھی اسرائیل کو سرپرائز دیا جائے گا، پوری مضبوطی کے ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اسرائیل فلسطین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، یا جو فلسطین کی تاریخ ہے، یہودی قوم کی جو تاریخ ہے، اس حوالے سے کسی موضوع پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کوئی ویڈیو اس موضوع پر چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، ہم آپ کے کمنٹ کے مطابق پروگرام لانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے کہ نیچے جوائن کا بٹن موجود ہے، اس پر کلک کر کے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے اور ہمیں فائنینشلی سپورٹ بھی کیجئے۔ ڈسکرپشن میں لنک اور اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز موجود ہے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔